بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب الادب المفرد کا 5واں باب، والدین سے نرمی سے بات کرنا۔ پہلی روایت اس میں حضرت تیسلہ بن میاس کہتے ہیں کہ میں خارجیوں کے ساتھ تھا اور مجھ سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے جنہیں میں کبیرہ گناہ سمجھتا تھا۔ میں نے ان کا ذکر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کیا تو انہوں نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کی کہ فلاں فلاں۔ انہوں نے فرمایا یہ کبیرہ تو نہیں ہیں، کبیرہ تو صرف 9 ہیں، اور وہ ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، سود کھانا، یتیم کا مال ہتھیانا، مسجد میں خلاف شرع کام کرنا، کسی سے ٹھٹھا مذاق کرنا اور والدین کی نافرمانی کر کے انہیں رلانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا کیا تو آگ سے ڈرتا ہے اور جنت میں داخل ہونا پسند کرتا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں اللہ کی قسم۔ انہوں نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ میں نے عرض کی میری والدہ زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر تو اس سے نرمی سے گفتگو کرے گا اور اسے کھانا کھلائے گا اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا رہے گا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری روایت حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جو بات انہیں یعنی والدین کو محبوب ہو اسے بجا لاؤ اور اس کے خلاف نہ کرو۔ تو ان 2 روایات میں پہلی روایت کے اندر ایک چیز جو بڑی واضح ہے وہ کبیرہ گناہوں سے متعلق ہے کہ 9 کبیرہ گناہ وہ گن کر حضرت عبداللہ بن عمر نے ہمیں بتا دیے، اور ان میں جو بڑی خاص بات ہے وہ شرک، اس کے ساتھ ساتھ پھر کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور پھر ایک ہماری سوسائٹی سے ریلیونٹ جو بات ہے وہ کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یعنی کسی پر اس کے کردار کے اوپر کردار کشی کرنا اور اس پر کوئی الزام لگانا جس کے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے سورہ نور کا جو ابتدائی آیات ہیں اس میں بڑی واضح طور پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، گائیڈ لائن ہمارے لیے موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایسا کوئی بھی اگر ہم کسی کے خلاف بات کریں تو کم از کم 4 گواہ ہمارے پاس موجود ہوں جو یہ گواہی دیتے ہوں اس کام کی کہ اس مرد یا عورت نے یہ کام یا فعل سر انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مرد اور بالخصوص کسی عورت پر اس طرح کی الزام تراشی کی جائے۔ اسی طرح پھر سود کھانا، یتیم کا مال ہتھیانا، اور پھر کسی کا مذاق اڑانا، اور پھر اس کے ساتھ پھر والدین کی نافرمانی کر کے انہیں رلانا، یہ چیزیں انہوں نے اس کے اندر گنی۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر جو بڑی خاص بات وہ کہا کہ جو قرآن مجید نے جو فلسفہ بیان کیا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا، جس میں فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ اپنے ہاتھوں کو رحمت کے ساتھ والدین کے سامنے پھیلا دو اور انہیں اف تک نہ کہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی بات انہیں پسند ہو وہ جو کہہ رہے ہوں اور ان کا جی چاہ رہا ہو وہ بات کہنے اور کرنے کو، جو وہ کام کہہ رہے ہوں اس حکم کی بجاوری کر دینا، اس کی تعمیل کر دینا، ان کی بات کو من و ان مان لینا جس سے ان کو راحت اور خوشی ملتی ہو۔ اللہ رب العزت اپنی رضا اور خیر اس کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔